السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اذان کے سلسلے میں یہ باب ہے۔ اس باب کی پہلی حدیث ہے وعن ابی محذورۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان فذکر فیہ الترجیع اخرجہ مسلم ولکن ذکر التکبیر فی اولہ مرتین فقط ورواہ الخمسۃ فذکروہ مربعا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس سے پہلے بتلایا گیا ابو محذورہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن مقرر کیے گئے تھے، اور کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان سکھائی۔ اذان سکھائی، علمہ یعلم تعلیم مطلب سکھانا ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان سکھائی، یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذان کے کلمات حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے تھے۔ اصل میں اس کے تعلق سے ایک قصہ ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں حضرت محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ فتح مکہ کے بعد حنین کی جانب چلے گئے، اور اسی طرح سے کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ اہل مکہ میں سے تھے، 10 لوگ یہ تقریباً تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یعنی جو یہ جا رہے ہیں ان کی طرف، تو اسی درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راستے میں تھے۔ اذان کا وقت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لیے کسی صحابی سے کہا اذان دینے کے لیے، صحابی نے اذان کہی، اور اذان کے کلمات حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے بھی سنے، تو اذان کا استہزاء اور مذاق اڑانے کے لیے یہ لوگ بھی اذان کو دہرانے لگے۔ اسی طرح سے انہوں نے جو ہے اذان کہنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اذان سنی، اور ان اذان کہنے والوں میں ایک اذان کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان لوگوں کو بلانے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا، اور ایک ایک کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کی اذان سنی۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سب سے آخر میں اذان کہنے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اذان سنی تو آپ نے انہیں بلایا اور اپنے پاس سامنے بیٹھایا، اور ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی 3 مرتبہ، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور مسجد حرام میں اذان دو، مسجد حرام کے پاس جا کے اذان کہو۔ تو یہ اصل میں معاملہ ہے۔ تو فقلت، کہتے ہیں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے یعنی جب یہ بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ مسجد حرام کے پاس اذان کہو، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اذان سکھائیے، یعنی میں اذان نہیں جانتا ہوں، آپ مجھے اذان سکھائیے۔ تو یہ اصل میں پورا واقعہ ہوا، اور اسی کو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان انہیں سکھائی۔ اور پھر اذان جو سکھائی اس میں کہتے ہیں فذکر فیہ الترجیع، اور اس میں انہوں نے ترجیع کو بھی ذکر کیا۔ ترجیع کا معنی اس سے پہلے بتلایا گیا، یعنی شہادتین کے جو کلمات ہیں انہیں پہلے آہستہ 2 مرتبہ کہا جائے،
اور پھر دوبارہ سے انہیں بلند آواز سے کہا جائے، تو اسے کہتے ہیں ترجیح۔ ترجیح جمہور اہل علم کے مطابق، یا جمہور اہل علم ترجیح کی مشروعیت کے قائل ہیں کہ اذان کے اندر ترجیح یہ مشروع ہے۔ احناف البتہ کہتے ہیں ترجیح جو ہے یہ نہیں ہے، اور یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض سکھانے کے لیے انہیں کر دیا تھا، آئے بس میں۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اذان میں ترجیح بھی مشروع ہے، جیسا کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، اور یہی حق اور درست بات ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اخرجہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا، یعنی مسلم کی روایت ہے یہ۔ وَلَكِنَّ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فقط، لیکن مسلم کی جو روایت ہے اس میں یعنی اذان کے شروع میں تکبیر کا ذکر صرف 2 مرتبہ ہے، یعنی تکبیر صرف 2 مرتبہ اس میں ہے، 4 مرتبہ جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کی روایت میں، تو اس طرح سے 4 مرتبہ تکبیر نہیں بلکہ تکبیر صرف 2 مرتبہ اس میں ہے، یعنی مسلم کی روایت میں۔ وَرَوَاهُ الْخَمْسَةُ فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعًا، اور اس کو خمسہ نے بھی روایت کیا ہے، یعنی امام احمد نے، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے تکبیر 4 مرتبہ ذکر فرمائی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 مرتبہ تکبیر کے کلمات سکھائے، 4 مرتبہ، جیسا کہ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کی روایت میں ہے، آئی بات میں۔ تو محفوظ اس میں یہی ہے کہ 4 مرتبہ تکبیر کہی جائے، کیونکہ زیادہ تر راویوں سے 4 مرتبہ ہی مروی ہے، تو اس سلسلے میں محفوظ تربیہ ہے، یعنی 4 مرتبہ تکبیر کہنا ہی یہ زیادہ صحیح ہے، جبکہ 2 مرتبہ تکبیر یہ شاذ ہے اور محفوظ نہیں ہے، تو 4 مرتبہ تکبیر کہنا ہی یہ صحیح ہے، جیسا کہ عام رواج مسلمانوں کے درمیان میں چلا آ رہا ہے۔ یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں اذان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکھائی تھی، اس میں ایک تو ترجیح کا ذکر کیا کہ ترجیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اسی طرح سے بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو تکبیر کے کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائے تھے وہ 2 مرتبہ، یعنی جس طرح سے اذان میں ہوتے ہیں اسی طرح سے یہاں سکھائے تھے۔ تو احناف اس سلسلے میں تکبیر کے تعلق سے تو یہ دلیل لیتے ہیں کہ 2 مرتبہ کہی جائے گی، اور یہ حدیث اس کی دلیل میں پیش کرتے ہیں، لیکن اذان کے لیے ترجیح کا ذکر اس میں موجود ہے تو اس کو نہیں لیتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک ہی حدیث ہے، اس میں اذان کے لیے آپ اسے حجت نہیں مان رہے ہیں، ترجیح کے لیے آپ اسے حجت نہیں مان رہے ہیں، اور وہی حدیث آپ کے مسلک کے موافق ہے تکبیر میں تو آپ اسے حجت مان رہے ہیں، آئی بات میں؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اذان میں ترجیح بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح کے ساتھ بھی اذان حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث ہے وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامۃ الا الاقامہ، یعنی الا قولہ قد قامت الصلاۃ، متفق علیہ، ولم یذکر مسلم الاستثناء وللنساء امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں امیرا بلال، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا، مجہول کا صیغہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے حکم دیا گیا تو حکم دینے والا کون ہوگا؟ صاحب امر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو حکم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیا گیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا حکم دیا گیا؟ ان یشفع الاذان، کہ وہ آذان کو جوڑے جوڑے کہیں، یعنی جو آذان میں کلمات ہیں انہیں جوڑے جوڑے کہنا ہے سوائے تکبیر کے، کیونکہ وہ 4 کلمات کہنا ہے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 2 کلمے ہو گئے، اور پھر اسی طرح سے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی 2 کلمے ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہ تربیع ہوگی، 4 کلمات ہو گئے۔ آئی بات سمجھ؟ تو 2 مرتبہ آذان کی کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ، اور اسی طرح سے اقامت ایک دفعہ، وطر یعنی ایک دفعہ سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، إِلَّا الْإِقَامَةَ، سوائے اقامت کے۔ اور اقامت سے مراد کیا ہے یہاں؟ یعنی إِلَّا قَوْلَهُ، یعنی ان کے قول قد قامت الصلاۃ، یعنی قد قامت الصلاۃ کے علاوہ تمام کلمات ایک مرتبہ اقامت میں سکھائے، کیونکہ اقامت میں قد قامت الصلاۃ یہ 2 مرتبہ کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الاستثناء، مسلم نے استثناء ذکر نہیں کیا ہے، یعنی الا قولہ قد قامت الصلاۃ، الا الاقامہ کے جو الفاظ ہیں یہ مسلم میں مذکور نہیں، لیکن اور کتابوں میں ہیں، بخاری میں ہے، تو عدم ذکر سے عدم شیء لازم نہیں آتی، تو حکم اپنی جگہ صحیح ہے، یعنی قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہا جائے گا اقامت میں۔ آئی بات میں مسلم نے استثناء ذکر نہیں کیا۔ میں وللنسائی، نسائی کی روایت میں امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آذان کے کلمات جوڑے جوڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے جو بتلایا گیا کہ 4 مرتبہ تکبیر ہے، تو 4 مرتبہ تکبیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جوڑے جوڑے نہیں ہیں، یعنی اس میں جو 2 تکبیر کے کلمات ایک ہی دفعہ میں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 1 دفعہ ہو گیا، اور کلمات کے اعتبار سے یہ 2 ہو گئے۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ 1 مرتبہ ہو گیا، تو اس طرح سے یہ جوڑے جوڑے ہو گیا۔ جبکہ کلمات اگر گنیں گے، کلمات اگر شمار کیے جائیں گے تو یہ 4 کلمات ہو گئے، یعنی تکبیر تربیع کے ساتھ ہے، لیکن یہ 2 مرتبہ میں بولی جائے گی، 2 کلمہ ایک ساتھ اور 2 کلمے ایک ساتھ۔ آئی بات میں؟ تو یہ اصل میں معاملہ ہے، اور اس طرح سے وہ بھی جوڑا ہی ہوا، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی جوڑے ہوا۔ تو جوڑے جوڑے اذان کے کلمات آپ نے سکھائے، اذان تکبیر کے 2 کلمے، اور اسی طرح سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے 2 کلمے، اشہد ان محمد رسول اللہ کے 2 کلمے، اور اسی طرح سے حی علی الصلاۃ کے 2 کلمے، حی علی الفلاح کے 2 کلمے، ٹھیک ہے، اور اللہ اکبر کے 2 کلمے۔ تو یہ جو ہے اس طرح سے کلمات 2 کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ لا الہ الا اللہ یہ 1 ہی مرتبہ کہا جائے گا، اور یہ اقامت جو ہے یہ ایک اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اقامت کے کلمات اس طرح سے 1 مرتبہ سکھائے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اقامت ایک دفعہ کی جائے گی، اور روایت کہاں کی ہے؟ بخاری کی، مسلم کی، اور اسی طرح سے اور بھی احادیث کی کتابوں میں یہ مذکور ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ 1 مرتبہ اقامت کے کلمات سکھائے ہیں، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے کہنے کا حکم دیا ہے۔ تو 1 مرتبہ اقامت کے کلمات کہے جائیں گے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ احناف اس حدیث کو نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں 2 مرتبہ اقامت کہی جائے گی، اور وہ اقامت کے کلمات بھی جوڑا جوڑا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے 1 مرتبہ کا انکار کر کے جوڑا جوڑا کہنا یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ جہاں جوڑا جوڑا اقامت ہے وہاں ترجیح کا بھی ذکر ہے۔ تو ترجیح کے ساتھ اگر تکبیر ڈبل کہی جائے تو یہ صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔
لہذا اس میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی اور دقت نہیں، اور دونوں طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لہذا دونوں طریقوں سے اذان اور اقامت کہی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی ایک پر اختصار کر لینا اور دوسرے کی تردید کر دینا کہ یہ طریقہ جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ کہہ دینا، یہ صحیح اور درست بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ حدیث کی مخالفت ہے، جس سے ہر مسلمان کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث ہے، وعن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وهنا وإصبعه في أذنيه رواه احمد والترمذی وصححه۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رأيت بلالا يؤذن، میں نے دیکھا بلال کو اذان دیتے ہوئے، اذن یؤذن تاذین، اذان دیتے ہوئے میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ وَأُتَتَبِّعُ، میں ان کے منہ کی فاہو، وَأُتَتَبِّعُ فاہو، میں ان کے منہ کو دیکھ رہا، تک رہا تھا، یعنی ان کے منہ کی طرف میں اپنی نگاہوں کو لگائے ہوئے تھا۔ اے انظر الی فیہ، یعنی میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، ہا ہونا و ہا ہونا، ادھر ادھر، یعنی وہ کیسے اذان پڑھ رہے تھے تو اس کو میں دیکھ رہا تھا۔ وَإِصْبَعُهُ فِي أُذُنَيْهِ، اور ان کے کانوں میں ان کی انگلیاں تھیں، اور ان کے کانوں میں ان کی انگلیاں تھیں، ان کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے تھے اس طرح سے، اور اذان کی کلمات دہرا رہے تھے، حی علی الصلاۃ پر ادھر، حی علی الفلاح پر ادھر کی طرف کر رہے تھے اپنے چہرے کو۔ تو یہ ساری کیفیت میں نے دیکھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتے ہوئے۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا، امام ترمذی نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں ڈال لی جائیں گی، اور اس سے اصل میں فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مان لیجئے بہرا ہے تو وہ آپ کی آواز نہیں سن سکتا ہے، تو وہ کان کے اندر انگلی ڈالنے سے یہ سمجھ جائے گا کہ یہ اذان کہہ رہا ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہو جائے، اسے معلوم ہو جائے کہ ہاں اذان ہو رہی ہے۔ آئی بات سن میں؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اسے بھی اطلاع اس بات کی ہو جائے گی۔ یا اسی طرح سے کان میں جب ہم انگلیاں ڈال لیتے ہیں تو اس سے آواز میں بھی فرق آتا ہے، آواز بھی بلند ہو جایا کرتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس میں فائدہ ہے۔ اذان کے وقت جو ہے کان میں انگلیاں ڈالنا، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لی جائیں گی اس وقت جب آدمی اذان کہے گا، جب مؤذن اذان کہے گا۔ اسی طرح سے کہتے ہیں والے ابن ماجہ، اور ابن ماجہ میں روایت، ابن ماجہ کی روایت میں ہے وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، کہ انہوں نے اپنی دونوں انگلیوں کو دونوں کانوں میں ڈالا، یعنی دونوں انگلیوں کو دونوں کانوں میں ڈالا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی انگلی کو ایک کان میں ڈالا ہو، نہیں، بلکہ دونوں انگلیوں کو دونوں کانوں میں ڈالا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ولی ابی داؤد، اور ابو داؤد کی روایت میں لوا عنقہ لما بلغا، موڑا انہوں نے، عنقہ اپنی گردن کو، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اپنی گردن کو موڑا، لما بلغا، جب وہ پہنچے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ پر جب پہنچے تو انہوں نے اپنی گردن کو موڑا، یمیناً و شمالاً، دائیں اور بائیں، یعنی حی علی الصلاۃ پر دائیں طرف موڑا اور حی علی الفلاح پر بائیں طرف موڑا۔ ولم یستدر، لیکن پورے مڑے نہیں، استدرار لم یدر بجملۃ بدنہ، یعنی مطلب اس کا ہے یعنی پورے بدن کے ساتھ نہیں مڑے، صرف گردن ہی مڑی ادھر ادھر، دائیں یا بائیں جو ہے گردن ہی مڑی، ایسا نہیں ہے کہ پورے ایسے مڑ گئے ہوں یا پورے اس طرح سے مڑ گئے ہوں، سینہ بالکل سامنے کی طرف جیسے تھا ویسے ہی رہا،
تو گردن موڑی جائے گی حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح پر۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ جو ہے حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اذان کے اندر جب حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح پر آدمی جائے گا تو اس کے لیے مشروع یہ ہے کہ اگر وہ حی علی الصلاح کہتا ہے تو داہنی طرف اپنی آواز گردن کو موڑ لے اور داہنی طرف منہ کر کے کہے حی علی الصلاح، اور حی علی الفلاح جو ہے وہ بائیں طرف منہ کر کے کہے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث جو ہے اس بات کی دلیل ہے۔ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، اور اس حدیث کی اصل صحیحین میں موجود ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث ہے وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ فَعَلَّمَهُ الْآذَانَ، رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعجبہ صوتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز پسند آئی، یعنی جو اذان دہرا رہے تھے وہ لوگوں کے درمیان میں، تو وہ آواز حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی، فعلمہ الآذان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آذان سکھائی۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آذان ایسا آدمی کہے جس کی آواز عمدہ ہے، جس کی آواز بہتر ہے، بلند آواز والا آذان کہے، یعنی مؤذن اچھی آواز اور پسندیدہ آواز والا، اچھی آواز والا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث جو ہے اس بات کی دلیل ہے۔ آذان کا حکم یا اقامت کا حکم یہ فرض کفایہ ہے، یاد رہے، آذان یا اقامت کا حکم یہ فرض کفایہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آذان اور اقامت کے ساتھ نماز کو قائم کیے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے، اگر کوئی ایک آذان کہہ دیتا ہے تو یہ کافی ہو جائے گا۔ البتہ منفرد اگر آدمی ہے، تنہا نماز پڑھنے والا ہے، مسجد یا جماعت کا اہتمام نہیں ہونا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اذان یا اقامت نہیں کہے گا، تب بھی تو ایسی صورت میں اس پر اذان اور اقامت واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا موجود نہیں ہے جسے اسے اذان یا اقامت کی خبر دینا ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس میں ذکر و اذکار ہیں، اللہ رب العالمین کی تکبیر اور اس کی بڑائی ہے، اس کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے، اس لیے اگر وہ اذان کہہ لے رہا ہے تو یہ بھی مسنون ہے، اس کے اوپر واجب اور فرض نہیں ہوگا اگر وہ منفرد ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ چند احادیث آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔